کرتا ہے میرے خیال میں تو کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، بلکہ یہ ایک اتنا اہم اور اتنا سنجیدہ اور کریٹیکل معاملہ ہے کہ غالباً اس وقت ویسے تو سپریم کورٹ کی پوری اسٹرینتھ جو ہے وہ 17 ججز کی، لیکن 2 ویکنسیز ہیں تو 15 ججز ہیں، اور اگر 15 کے 15 اس کیس کو سن لیں تو میرے خیال میں پاکستان کی آئینی تاریخ میں اس بات کا سب کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس منیر جو تھے ان کا مقام کیا ہے، چیف جسٹس ارمان الحق کا مقام کیا ہے، چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کا مقام کیا ہے، اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو چیف جسٹس کارنیلیس جو گزرے ہیں، جو چیف جسٹس حمود الرحمان گزرے ہیں، جو ایک اور چیف جسٹس لاہور کے تھے جسٹس ایم آر کیانی وہ گزرے ہیں، تو ان کا مقام کیا ہے۔ تو آئی تھنک سب کو اندازہ اس بات کا ہے کہ کتنی اہم اور پاکستان کی آئینی تاریخ کے حوالے سے کتنا ایک جو ہے نہ صرف حساس بلکہ تاریخ ساز معاملہ جو ہے وہ سامنے ہے۔ تو بہرحال اس کی جو ثواب دید ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہی ہوتی ہے، اور لیکن اگر فل کورٹ بنا دیا جائے تو مجھے اس بات کا تو خیال نہیں ہے کہ میرے پاس پارٹی کی پوزیشن تو نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی اعتراض آئے گا یا نہیں، لیکن ایز اے پروفیشنل، ایز اے لائر اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایپ نہیں ہے۔ اس میں فیصلہ جو بھی آئے میرے خیال زیادہ اہم یہ ہے، بلکہ فیصلہ ادھر آئے یا ادھر آئے اس کی تقسیم سے پتہ لگ جائے گا 15 ججز کہ کون جو ہے وہ تاریخ کے کس سائڈ پہ جانا چاہتا ہے، کیونکہ ہماری جو آئینی تاریخ ہے اور اس میں جو فیصلوں کا ایک مقام رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے ایک مثال ہے۔ اچھا سر، 27 فروری کو اعظم الوزیر طارد نے فیصلے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہی بات کی کہ ان پٹیشنز کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے 4-3 سے۔ کل جسٹس منصور علی شاہ اور جمال خان منگو نے بھی فیصلہ دیا، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی۔ کیا سمجھتے ہیں کوئی تعلق، کنیکشن کوئی؟ میرے خیال میں یہ جو اختلافی نوٹ کل آیا ہے اس کی ایک اہم بات سے شاید ہمارا توجہ جو ہے اس کی طرف نہیں گئی۔ یہ اختلافی نوٹ محض ایک معاملے پہ ہے، وہ کیا ہے؟ سو موٹو اور بینچز کی تشکیل، اور یہ معاملہ بڑے عرصے سے جو ہے اس کے اوپر رائے جو ہے جج صاحبان کی بھی اور قانونی تجزیہ نگاروں کی بھی آ رہی ہے، لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے، آپ نے بھی وہ پڑھا ہوگا 27 صفحے کا فیصلہ، کہیں اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونا ہے یا 90 دن میں نہیں ہونا؟ یہ کیس کے میرٹس کے بارے میں تو اختلافی نوٹ ہے ہی نہیں، یہ محض سو موٹو اور بینچ کی تشکیل کے بارے میں ایک اختلافی نوٹ ہے، اور اصل ایشو جو اس وقت ہے جو کورٹ کے سامنے ہے، اور میں نے بھی اس اختلافی نوٹ کو پڑھا ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب صوبائی ہائی کورٹوں نے اس معاملے پہ ایکشن لیا ہوا ہے اور ایک صوبائی ہائی کورٹ کا سنگل بینچ فیصلہ کر چکا ہے جو ایک ڈویژن بینچ میں انٹرا کورٹ اپیل میں ہے، تو سپریم کورٹ کو اپنا براہ راست یا سو موٹو اختیار کے استعمال میں جو ہے ضبط دکھانا چاہیے تھا۔ صرف یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، اور آئین میں جو 90 دن لکھا ہوا ہے کیا اس میں چھوٹا موٹا رد و بدل جو ہے وہ بس جائز ہے، اور اس کو 183 دن آگے جس طرح اب کر دیا گیا ہے، یہ اصل ایشو اب آیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں اس فل کورٹ کے بارے میں جہاں تک میرے علم میں ہے، جب یہ کیس شروع میں آیا تھا تو تب اس وقت حکومت نے فل کورٹ کا مطالبہ کر کے پھر خود ہی واپس لے لیا، لیکن یہ جو اختلافی نوٹ ہے اس کا کیس کے میرٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیس کے میرٹس کے اوپر یہ خاموش ہے، اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ کیس کے میرٹس کیا ہے اور اس پہ جج صاحبان کی کیا جو ہے ان کو جو دلائل ملیں گے اس پہ وہ کیا فیصلہ کریں گے، اصل بات یہ ہے۔ نظریہ ضرورت کو دفن ہوتا دیکھ رہے ہیں، جو ماضی کی ججز نے کیا، کبھی ماشاء اللہ کو حلال قرار دے دیا، کبھی مشرف کو، کبھی فیاض۔ دیکھیے جی، نظریہ ضرورت کا الفاظ تو اب استعمال کافی دفعہ ہو چکے ہیں، اور اس کے بارے میں ابھی بھی بہت سی یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ نظریہ ضرورت کے لفظ کو استعمال کیے بغیر کچھ جو ہے اس طرح کی جو ہے نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے جس میں اصل میں وہی ہو جو کہ نظریہ ضرورت کہتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا امتحان ہے ہماری جو سسٹم ہے اس کے لیے، کیونکہ ایک ہسٹری ہمارے یہاں موجود ہے کہ بار بار ریپیٹڈلی یہ نظریہ ضرورت کے اوپر انحصار کیا گیا ہے، اور اس سے جو پاکستان کی آئینی تاریخ پہ اور پاکستان کی ویسے سیاسی تاریخ پہ جو اثر پڑا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن اس کا جواب دیکھیں، میں جوتشی تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی عمر ابھی 70-75 سال ہی ہے نا، وہ اتنی ہی ہے نا، تو ابھی بھی یہ بڑا ینگ اسٹیٹ ہے بنسبتاً، ابھی کمسن قسم کی یہ ریاست ہے، اور ایک کمسن ریاست کی ابھی بہت سی اور تاریخ آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ تو میں اس وقت کوئی قبل از وقت تو نہیں کہہ سکتا کہ نظریہ ضرورت کسی نہ کسی روپ میں دوبارہ آ جائے گا، لیکن یہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اب میں ایک وکیل کے طور پہ بھی اور ایک سیاسی کارکن کے طور پہ بھی بتانا چاہتا ہوں
کہ اگر اس مرتبہ ایک مثال یہ قائم ہوگی کہ آئین کے ہوتے ہوئے بھی آئین کی ایک مقررہ حد کے اندر ہمیں کارروائی نہیں کرتے اور اس پہ عدلیہ اپنی مہر ثبت کر دیتی ہے، تو پھر یہ ہر بار کے لیے ایک بہانہ بن جائے گا، اور پھر ہم جب بھی الیکشن کا وقت آئے گا جو چاہے گا آئین کی تنسیخ کر کے اس کی معطلی کر کے، کیونکہ یہ میرے نزدیک اسی کے مترادف ہے۔ اوکے، تھینک یو۔